ایک اپنے پروگرام میسوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عید کا اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے، تو آج بہت سی کوششیں کی کہ میں نے ایک تو پی ڈی ایل کا جو محفوظ شدہ فیصلہ وہ منڈے والے دن سنایا جائے گا۔ پیٹرولیم کی جو حالیہ قیمتوں میں اضافہ جو بیوقوف بنانے کے لیے کیا، اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے میں نے۔ اور اسی طرح ایگریکلچر انکم ٹیکس جو رول کے ذریعے لگایا گیا وہ اختیار نہیں ہے، وہ بھی میں امتیاز صفدر وڑیچ صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں، اعجاز شفیع صاحب اور جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے وہ ایک آئینی درخواست انشاءاللہ لگے گی تو عید کے بعد ہی، لیکن وہ والی بھی سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ پھر آپ اگلی بات آ جائیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، خفیہ ملاقاتوں کا کیا بات ہے ذرا، کیونکہ وہ میرا نقطہ نظر اور ہے۔ آج جو یہاں تک پہنچے ہیں یہ بہت پہلے بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، تو یہ اسٹریٹجی طے کرنے کی بات ہے، اور اس میں پرانی سیاسی جماعتیں بہت تیز ہیں آگے۔ اور دیا بادشاہ ڈیم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، دیا امر بادشاہ ڈیم کے بارے میں ذرا سن لیجیے گا، کہانیاں اور آئیں گی، اور جنرل فیاض حمید کا کردار کھل کر ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں تو پہلے دن سے کہا تھا کہ شہزاد اکبر جنرل فیاض حمید دونوں طرف کھیلتا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے جو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی کہانیاں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اور وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نقصان جنرل فیاض حمید نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت پہنچایا، جو کہتے رہے کہ جناب ان کا فائدہ کوئی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی فائدہ دیا کیا اس نے۔ اور یہ اب چیزیں اب کھل کے اب آ رہی ہیں سامنے، اور وہ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ذرا سن لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب تو کہانیاں اتنی سامنے آ چکی ہیں کہ چیز کو رہ نہیں گئی ہے کہ جو مسائل کے لیے آپ کا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، کہانی اب آپ کے سامنے ساری میں آج کوشش کروں گا کھل کے بیان کروں۔ اور جمعہ اگر رات کے روز جو ہے نا دیا امر بادشاہ ڈیم کے لیے 5.3 ارب مالیت کا ہیلی کاپٹر خریدنے کی منظوری دے دی ہے، اور ایک دوسرے پن بجلی منصوبے کی لاگت میں بھی اب جو بتایا جا رہا ہے کہ حیران کن طور پر 285% اضافہ کر دیا گیا۔ منصوبہ بندی کے وزارت کے مطابق سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، اب پتہ نہیں کیا کیا یہ بنائی ہوئی ہیں ساری، اچھا بلا ایک جگہ ہوتا تھا، اب یہ کیا کہہ سکتا ہوں، لوٹ مار کہوں گا تو برا نہ لگ جائے ان لوگوں کو، لیکن اب ذرا سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہیلی کاپٹر کی منظوری دیتے ہوئے تربیلا 5th ایکسٹینشن منصوبے کی نئی لاگت 318 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش کر دی۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری تربیلا منصوبہ پہلی بار 2016 میں منظور کیا گیا تھا، لیکن اب اس کی جو تعمیراتی لاگت میں 234 ارب روپے کا اضافہ۔ کتنا؟ یہ پوچھے گا کون؟ کوئی نیلم جیلم کا کیا پوچھ لیا آپ لوگوں نے؟ بتا دیں نیلم جیلم کا، اگر کسی نے پوچھ لیا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ CWP کے چیئرمین جو ہیں وہی نا، وہ بڑا بتاتے ہیں، آج کل کدھر ہے جو بڑا احتجاج کیا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے، اب بھئی احسن اقبال کی بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور انہیں شدید تفشیش کا اظہار کیا گیا، 6 برسوں سے منصوبے کا نظر ثانی شدہ PC1 جمع نہیں کرایا گیا۔ اس کی لاگت 2018 میں منظور شدہ 480 روپے سے کئی گنا بڑھ چکی۔ انہوں نے کہا یہ صورتحال جو ہے نا منصوبہ بندی اور انتظامی صلاحیتوں کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ نیب کو نہیں آنا چاہیے حرکت میں ساروں میں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے یہاں تک یہ سارے معاملات لے کر آئے ہیں ان کے اگینسٹ واضح طور پر کھینچنا بھی چاہیے اس بات کو۔ جب کھینچیں گے تو چیزیں بڑی سامنے آ جائیں گی نا آپ لوگوں کے سامنے۔ بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ حالات اور واقعات کہاں تک پہنچے ہیں، اور آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، اور آپ کو کرنا کیا ہے، یہ سوچئے گا، پھر آپ کو بڑی آسانیاں آ جائیں گی، چیزیں بڑی سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو، اور کہانیاں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ اب لوگ بات جو جنرل فیاض حمید کے بارے میں بہت پہلے کہہ چکا، جنرل فیاض حمید نے فائدہ کیا دیا؟ آج یہاں اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں تک فیس کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے پیچھے کام تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنرل فیاض حمید صاحب کا ہاتھ کہیں نہ کہیں تو ہے۔ یہی بتاتے رہے، یہی بچاتے رہے، میں تو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں، جنرل فیاض حمید وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے۔ اب تو باتیں کھل کے سامنے آ گئی نا کہ اسکندر سلطانہ کی جو راجہ کی تعیناتی جو ہے نا، اب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ضروری تھی، لیکن عمران خان صاحب اپوزیشن قیادت سے براہ راست بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہاں آ کر جو جس بندے نے یہ کام سنبھالا اس کا نام جنرل فیاض حمید صاحب، انہوں نے سنبھالی ذمہ داری۔ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی حکومت کی جانب سے اعظم سواتی اور شیریں مزاری شامل تھے، اور جنرل فیاض حمید نے سکندر سلطان راجہ کا نام پیش کیا اور کہا اس نام پر اتفاق ہو سکتا ہے۔
ذرا سنیے گا، ذرا سمجھنا یار، آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا. لیکن اس پر اعظم سواتی اور شیریں مزاری نے مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سکندر سلطان راجہ جو ہے نا مسلم نون کے قریب سمجھے جاتے ہیں. اس پر جنرل فیاض حمید نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ قانون کے مطابق کام کرے گا. آپ ہنسنا ہی ہے، مسکرانا ہے، ٹھاٹے مار کے ہنسے، ہنسے آپ کیا کہیں. اور آج دیکھیں نا، اور آپ دیکھیں انہیں سمجھ بھی جب تعینات کر لیا، اور اس کے بعد جو طریقہ کار تھا ڈسکا کے الیکشن سے لے کر اب تک سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو روح ملنا تھا تو یہ حال تو نہیں ہونا تھا. اور اس کے بارے میں شیخ رشید صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے، لیکن اصل کہانی جو ہے یہ اصل میں اندر ایک بندے نے ایکسپوز کی ہے، اور وہ اب تک وہ ساری آ چکی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو جب وقت کے بعد احساس ہوا کہ سکندر سلطان راجہ ان کی توقعات کے مطابق کام نہیں کر رہے تو وہ سخت ناراض ہوئے. اور اس پر جو بڑی زبردست بات آئی ہے، عمران خان نے پوچھا کہ سکندر سلطان کا نام کس نے تجویز کیا تھا، اور وہاں بتایا گیا کہ یہ صرف جنرل فیاض حمید نے پیش کیا تھا. آگے بات شیخ رشید کا تو نام ایسے ہی آ رہا ہے، شیخ رشید نے اگر کہا بھی تو اصل تو نام جنرل فیاض حمید کا ہے، اور اس بات کی ضمانت بھی دی تھی. اور یہ سن کر عمران خان مزید برہم ہو گئے. جنرل فیاض حمید کے بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ابھی اور کہانیاں بھی سامنے آئیں گی، آپ تک پتہ چل جائے گا کہ جنرل فیاض حمید نے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان پہنچایا. ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا، یعنی کوئی خواب دکھایا یا نہیں دکھایا وہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گے آپ تک، لیکن چیزیں اب بڑی واضح طور پر سامنے آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ہاں، پی ڈی ایل جو میں نے چیلنج کیا ہے وہ غالباً 7 اپریل کو اس کی سماعت ہوئی تھی، اور 26 مئی کو اس پہ فیصلہ سنایا جائے گا، جو کافی لمبی ڈیٹیل میں نے بحث کی تھی. اور ہر بار پی ڈی ایل جس طرح یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، عدالتیں تھیں جس پہ تھوڑا سا توقف کر سکتے تھے، ورنہ تو اب عدالتی نظام وہ رہ ہی نہیں گیا. یعنی ایڈمیٹڈلی پتہ نہیں مجھے فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن ایڈمیٹڈلی یہ اختیار تو نہیں ہے نا کہ جتنا مرضی ٹیکس، جتنا مرضی لیوی لگا دیں. اب کس بات کی لیوی لگا دیں؟ آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشن اپنی ہوگی، ملک کے حالات جیسے بھی ہوں گے. پارلیمنٹ کس لیے؟ پارلیمنٹ بیٹھ کے قانون بنائے، جو مرضی بنائے، سیاہ بنائے، سفید بنائے، لیکن اس شکل کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. یہ اب پیر والے دن سماعت ہونی ہے. پیر والے میں اسلام آباد ہوں گا، لیکن یہاں میری ٹیم جو ہے نا وہ اٹینڈ کرے گی. یہاں پیٹرولیم کی جو حالیہ قیمتیں ہیں وہ 6 روپے بڑا احسان کیا، اور بین الاقوامی قیمت کے مطابق اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہ تو غالباً 256-60 کے قریب قیمت بنتی ہے. باقی پی ڈی ایل ہے، وہ پی ڈی ایل جتنا مرضی اوپر نیچے لگاتے رہے. میں تو چیلنج کرتا رہتا ہوں، میرا کام تو جناب یہی ہے، میں تو آواز اٹھاتا رہتا ہوں اور میں آواز اٹھاتا رہوں گا. اور پنجاب حکومت کی طرف سے جو زرعی ٹیکس کی وصولی کا جو رولز کے ذریعے، اس میں دیکھیں اسپیکر احمد خان کے سامنے آئی کہ رولز کے ذریعے آپ ٹیکس آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی جو میں نے پی ڈی ایل کے اندر سوال اٹھایا تھا، اب چیلنج کر رہے ہیں. یہ امتیاز صفدر وڑائچ جو ہیں پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی طرف سے اعجاز شفیع جو ہیں MP ہیں، اور ایک کسان جو ہیں وہاں اس علاقے کے، ان کی طرف سے جو ہے نا اس سارے معاملے کو چیلنج کیا ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے میں نے دائر کیا ہے. چیف سیکرٹری کو، پنجاب ریونیو بورڈ کو، دیگر حکام کو فریق بنایا گیا. کسانوں پر زرعی ٹیکس کا نفاذ جو اس طریقے سے لینا وہ غیر آئینی، اور حکومت نے اسمبلی کی موجودگی میں اختیارات سے تجاوز کیا. لاتے اسمبلی میں پاس کرتے رولز بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نا جی. اسپیکر پنجاب سے نے رولنگ بھی دی تھی، تاہم ابھی تک شائع نہیں کیا گیا کہ زرعی ٹیکس میں جو اضافہ ہے نا اس کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ میرا یعنی اس طریقے سے رولز کے ذریعے لگانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور IMF کا پریشر ہے، یہی کہتے ہیں. اور IMF کس طرح سے اب چھا گئی ہے، جو بڑا باتیں کرتے تھے IMF کے بارے میں، آج IMF کے گن گاتے پھر رہے ہیں. اور وزیر داخلہ اب خبر تو بہت سامنے آ گئی، ویسے تو اصولی طور پر نئی مشرف بٹ نے یہ خبر دی تھی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل ملاقاتیں چل رہی ہیں. اس کی اندرونی ملاقات کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. عمران خان اور عالیہ بشرا بی بی سے ملاقاتوں، طبی سہولیاتی، احتجاجی سیاست اور ممکنہ مذاکرات سمیت مختلف معاملات پر جو ہے نا وہ بات ہوئی ہے. اور پشاور میں چیئرمین PTI سلمان بیرسٹر گوہر جو ہے نا کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی، اور جس کا اہتمام جو ہے نا انہی کی درخواست پر کیا گیا. عمران خان صاحب کی ایک بہن بھی وہاں موجود تھی، اور مختلف سیاسی اور قانونی امور زیر بحث آئے تھے اس کے دوران. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے، عمران خان اور بشرا جیل کی ملاقات پر عائد پابندیوں اور اس کے علاج معالجہ کے مسائل پر خصوصی توجہ دی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ملاقات میں پیش آنے والی رکاوٹوں پر تحفظات اور شکوے کا بھی اظہار کیا.
سہیل افریدی پہلے دن سے ہی آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے کر رہے ہیں ان کا، لوگ تو بڑی تعریفیں تروفی کرتے تھے، میں تو پہلے دن سے ہی میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں، میاں عامر محمود دنیا نیوز کے جو مالک ہیں، ان کی بہن کی فتیدگی کی اب افسوس کے بعد جانا ہوا، کاظم صاحب تھے وہاں بیٹھے، میں نے یہ بات مجھ سے پوچھا تھا سوال، تو میں نے بڑی کھل کے بتا دیا تھا کہ سہیل افریدی، اب سہیل افریدی اگر آئے تو ان کو روکنے والا میں سے تو کوئی تھا نہیں، کوئی ان کے خلاف بات کرنے والے کتنے تھے آج. چلیں یہی باتیں ہوتی رہیں گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.